محدث اس عمر کے جو خیال تھے ان کی بھی اللہ نے تائید کر دی، جو الفاظ تھے ان کی بھی تائید وحی الہی سے ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، اور 92 چینل اس حوالے سے ہمیشہ سبقت لے جاتا ہے کہ ہر اہم موقع پر جو دن کسی خاص ہستی سے منسوب ہوتا ہے ان کا ذکر خیر بڑے شرح و بسط اور فخر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے سوال فرمایا اور پہلے گفتگو بھی چل رہی ہے، تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا محدث کے حوالے سے۔ آپ کو پہلی بات تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تخلیق پا چکا، ٹھیک، وہ لوح محفوظ پہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نیچے ہیں تو ان کی ہر رائے در حقیقت الہام خدا بندی ہوا کرتی تھی، وہ الہام ذہن میں ہوتا اور اس کی تائید سرکار کی زبان سے آیات قرآنیہ کی صورت میں ہوتی۔ یہ آپ کا کریڈٹ ہے۔ اس سے آگے بات لے کے جائیں کہ محدث جس کو الہام ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جو ان کے ساتھ حقیقی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی الہام کی کچھ نہ کچھ عنایت فرما دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ آپ نے نئی بات کی ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ آپ موجود ہیں، آپ کے سامنے حضرت حرم بن حیان آئے، گفتگو ہونے لگی تو گفتگو کرتے کرتے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے رفیقی و صدیقی و صفیی عمرو واہ عمرا ہو واہ عمرا ہو واہ عمرا ہو، میرے رفیق، میرے دوست، میرے سنگی، میرے ساتھی وہ عمر ہیں، اور آگے جملہ بولا واہ عمرا ہو۔ حرم بن حیان کہنے لگے کہ یہ تو کسی کی فوتیدگی کے بولا جاتا ہے، آپ نے ابھی بول دیا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ ہیں اور آپ ان کو مرحومین والا جملہ بول رہے ہیں۔ تو جس وقت انہوں نے بات کہی تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے کہ بھائی تمہیں پتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے، لیکن مجھے رب کی طرف سے یہ الہام ہو چکا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھے الہام ہو چکا ہے کہ وہ شہید ہو چکے، اور ان کا یہ پہلے کہنا صدیقی عمر ہو رفیقی عمر ہو، اس کا مطلب ہے کہ عمر وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ وہ محدث تو ہیں ہی، جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی الہام کا عنایت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو آگے گفتگو چل رہی تھی قرآن پاک کے موافقات کے حوالے سے، تو اس میں ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ایک چیز جو الہام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی تھی، وہ تھا کہ تمام صحابہ میں سے زیادہ منافقین کی شناخت آپ فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، منافقین کی شناخت کا ملکہ بھی ان کو عطا تھا۔ اچھا، وہ نگاہ اللہ نے عطا کی تھی۔ جی، اسی وجہ سے جو منافق ابھی جس کا ذکر ہوا قتل کرنے کا، فلا وربک لا یؤمنون، یہ بھی یہی تھا۔ اور جب عبداللہ بن ابی مرا ہے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے نام عبداللہ کو نہیں آپ نے کوٹ کیا، آپ نے اس کا اسلام اور مسجدوں میں نمازیں پڑھنا کوٹ نہیں کیا، ڈائریکٹ کہا حضور یہ منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ اکرام میں سے جو محتاط صحابہ تھے وہ ڈائریکٹلی خطرہ سمجھتے تھے شاید ہماری زبان سے نکلے کسی کو منافق کہنا اور ان اللہ وہ منافق نہ ہو تو ہم گناہگار ہو جائیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے متیقن ہوا کرتے تھے، ذہن کے اندر اتنا یقین ہوتا تھا، جو منافق ہوتا تھا اس کو منافق کہتے تھے اور وہ واقعی حقیقتاً منافق ہی ثابت ہوتا تھا۔ یہ آپ کا محدث ہونا ہے۔ تو پہلی بات جب جو قرآن پاک کی آیت ہے یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر عن الخمر والمیسر، تو یہ جو پہلا آیا ہے نا کہ اس کے اندر گناہ ہے یا اس کی طرف اس میں تمہارے لیے نفع نہیں ہے نقصان زیادہ ہے، یہ بات در حقیقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے آ کر صحابہ کی موجودگی میں جب آپ سے عرض کیا گیا تو حضور کے جواب سے پہلے ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ یار شراب کی کیا بات کرتے ہو، اس کے اندر تمہیں پتہ کتنا نقصان ہو جاتا ہے، کتنی اس کے اندر اذیت موجود ہے، تم اس کے منافع دیکھتے ہو جی طاقت آ جاتی یہ ہوتا ہے، پہلے تم اس کا دیکھو تو صحیح کہ نقصان کس قدر زیادہ ہے۔ یعنی یہ فطرت سلیمہ کی معراج پہلے سے حاصل تھی، فطرت میں ہی، اور یہ تمام کی بنیاد وہ محدث ہونا ہی ہے۔ اچھا، تو اسی طرح یہ جیسے ہی آپ نے جملے بولے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کا نزول فرمایا، کچھ لوگوں نے چونکہ شراب حرام نہیں تھی
تو عام پی جاتی تھی، لیکن خاص اس سے بتدریج نفرت دلائی جا رہی تھی۔ دوران نماز پہلے سے نشہ کیا ہوا تھا تو کچھ اثرات رہ گئے، نماز پڑھی گئی اور اس کے اندر کچھ کمی بیشی کے الفاظ آیات قرآنیہ میں ہوئے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے حضور سے عرض کیا، حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا وقت مقرر کر دیں کہ جس وقت میں ہماری عبادت کا ٹائم ہو، ہمارے اوپر کوئی نشہ نہ ہو، ہم پرسکون ہو کر اللہ کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ نماز کی اتنی بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت دی، اور اس میں یہ دیکھیں ان کے حالات کیا ہیں، اور پھر 2-3 اور چیزیں بھی آئی، تو وہیں پر آیت قرآنیہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور واقعہ ہوا جس کے اندر کچھ لوگوں کی آپس میں شدید لڑائی بھی ہو گئی، تو اس وقت آپ نے عرض کیا ہاتھ باندھ کے، حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب پہ نا شراب ہمیشہ کے لیے حرام کر دیں، حرام کر دیں۔ تو جیسے یہ کہا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شراب کی حرمت کا ذکر کر دیا، فَاجْتَنِبُوهُ، ان چیزوں سے، برائیوں سے بچو، آرڈر آ گیا، اللہ کی طرف سے امر آ گیا۔ جس طرح یہ بتدریج کہتے گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کو واضح کر کے کہہ دیا کہ عمر کی جو رائے تھی وہ در حقیقت الہام خدا بندی لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور حکم کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سماء الدنیا 80,000 من الملائکہ۔ اچھا ایک بات ہے، اشرا موشا میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ ہے ہی نہیں کہ قبل از اسلام بھی اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں گئی، ہاں جی، وہ عبادت کی طرف اور جو فطرت سلیمہ ہے اس کی طرف زیادہ، یہ نہیں، جب اسلام کے دامن سے نہیں بھی وابستہ ہوئے، شراب کی طرف نہیں ان کا کبھی بھی نیک خیال نہیں روحوں گیا۔ کو اللہ نے نیک اسلام کے لیے منتخب کر کے صحیح دیا۔ بات ہے، ذوق ہی نہیں عبداللہ بنتا بن ابی والے تو بدنہاد اسلام استعمال کرتے تھے، لیکن اصل اسلام تو جو قدم مصطفیٰ سے حاصل ہوتا، مصطفیٰ برساں کے اشراق کے دی ہماؤس، یہ وہ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ عظیم المرتبت غلام ہے، آقا نے فرمایا فی سماء الدنیا 80,000 من الملائکہ، اللہ نے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر 80,000 فرشتے پیدا فرمائے ہوئے ہیں جو کیا کرتے ہیں، یستغفرون لمن احب ابا بکر و عمر، جو بھی بندہ دنیا میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہے وہ 80,000 فرشتہ ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ہمارا تو کام چل رہا ہے پھر، انشاءاللہ۔ اور جتنے سن رہے ہیں خوش ہو کے ان کا بھی کام بن رہا ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا فی سماء ثانیہ، دوسرے آسمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 80,000 فرشتہ وہ پیدا کیا ہے، یبغضون لمن ابغض ابا بکر و عمر یلعنون لمن ابغض ابا بکر و عمر، جو بندہ ابو بکر اور عمر سے نفرت کرے گا، عداوت کرے گا، وہ آسمان، دوسرے آسمان کا 80,000 فرشتہ اس کے لیے لعنت برساتا ہے، جو بغض رکھے گا، جو بغض رکھے گا، سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق سے، اور جس کے لیے فرشتے لعنت کریں یا بغض اس کے ساتھ رکھیں، نفرت کریں، اس بندے کی مغفرت نہیں